اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل آیت چون طالب طالبان طالبون طلبۃ وطلاب وطلب طالبۃ طالبتان طالبات و طوالب۔ آغا صاحب، جیسا کہ ہم نے جان لیا ہے کہ تمام مشتقات مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ اب مشتقات کی دو قسمیں، پہلی قسم اسماء اور دوسری قسم افعال۔ اسماء یہ ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اسم اللہ، اسم زمان و مکان، اسم تفضیل، اسم مصغر، مصدر میمی اور مزید فی کے مصدر۔ اب ہماری گفتگو اس فصل میں اسم فاعل کے بارے میں ہے۔ اسم فاعل کی تعریف بیان کریں گے اور اس میں کچھ تنبیہات ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلی ہماری بحث اسم فاعل کے بارے میں ہے۔ اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں، یعنی اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے شخص یا چیز پر جس سے عمل صادر ہوا ہو۔ اسم فاعل اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے شخص یا چیز پر جس سے عمل صادر ہوا۔ مثلا کاتبن، یعنی وہ شخص جس سے لکھنے کا کام صادر ہوا ہو۔ تو کاتبن اسم فاعل ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کسی شخص پر جس شخص سے لکھنے کا کام صادر ہوا ہے۔ اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ اصل مطلب کی طرف ہم چلیں گے، عبارت کا ترجمہ کریں گے، لیکن یہ تھوڑے سے بطور تمہید یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ جواب، اسم فاعل میں یہ ہوتا ہے کہ خود کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، اس سے پہلے فعل نہیں ہوتا ہے جس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جائے، یعنی اسم فاعل خود کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، لیکن فاعل میں کیا ہے کہ فاعل میں اس سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس فعل کی فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ مثلا ضرب زیدن، زیدن فاعل ہے اور اس سے پہلے ضرب فعل ہے، اس فعل کی نسبت زید کی طرف دی جاتی ہے۔ زید فاعل ہے لیکن اس میں فاعل نہیں ہے، لیکن کاتب اس میں فاعل ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی فرق تھا کہ اس میں فاعل میں یہ ہوتا ہے کہ خود کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے اور اس سے پہلے فعل نہیں ہوتا ہے جس کی اس کی طرف نسبت دی جائے، لیکن اس میں فاعل میں کیا ہے کہ اس سے پہلے فعل ہوتا ہے، اس فعل کی اس فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اب آئیے اصل عبارت کی طرف۔ اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل آیت چون طالبن طالبان طالبون طلبۃ وطلاب وطلب طالبۃ طالبتان طالبات وطوالب۔ یعنی اس میں فاعل فعل ثلاثی مجرد میں سے فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ یعنی کیا؟ فاعل کے وزن پہ آتا ہے، یعنی فاعل فعل کے بعد الف اسم فاعل کو، الف جو اس میں فاعل کی علامت ہے اس علامت کو زیادہ کیا جاتا ہے، اور عین فعل کو کسرہ دی جاتی ہے، یعنی آخر میں
لام الفعل ہے اس لام الفعل سے پہلے عین الفعل ہے اس عین الفعل کو کسرہ دیں گے. مثلا طالبن. اور ہر اسم فاعل کے لیے 6 صیغے ہوا کرتے ہیں. ایک مفرد کا، ایک تثنیہ کا اور ایک جمع کا. طالبن، طالبان، طالبون. طالبن مفرد مذکر، تثنیہ طالبان تثنیہ مذکر، طالبون جمع مذکر. اور 3 صیغے یعنی طالبتن واحد مؤنث، طالبتان تثنیہ مؤنث، طالباتن جمع مؤنث. یہ 3 صیغے یعنی 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، یہ 6 صیغے ہو گئے. اور تنبیہ یہ ہے کہ طالبن اصل میں یطلب تھا، ہم نے چاہا کہ یطلب سے اسم فاعل کا صیغہ بنائیں، یا جو فعل مضارع کی علامت تھی اس کو ہم نے حذف کر دیا، اور الف جو اسم فاعل کی علامت ہے اس کو فاء الفعل اور عین الفعل کے درمیان بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، اور عین الفعل کو مکسور کر دیا، عین الفعل کو ہم نے کسرہ دے دیا، اور تنوین جو اسم متمکن کی علامت ہے اس کو آخر میں ملحق کر دیا، طالبن ہو گیا، یعنی ابھی یا زمان آئندہ میں طلب کرنے والا ایک مرد. دوسری تنبیہ یہ ہے کہ طلاب، طلابن جمع مکسر ہے، اصل میں طالبن تھا، ہم نے چاہا کہ جمع مکسر بنائیں تو پہلے واحد کی بنا کو ہم نے توڑ دیا، ختم کر دیا. یعنی کیا؟ یعنی اسم فاعل کے الف کو حذف کر دیا، طالبون ہو گیا. یہ صفت مشبہ خشنن کے وزن کے اوپر، یعنی صفت مشبہ خشنن کے ساتھ مشتبہ ہو گیا. اس اشتباہ سے بچنے کے لیے طالبن کے لام کی زیر کو زبر میں چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، تو پھر ایک اور اشتباہ لازم آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ثلاثی مجرد بر وزن فرسن کے ساتھ پھر یہ مشتبہ ہو گیا، ملتبس ہو گیا. اس اشتباہ اور التباس سے بچنے کے لیے عین الفعل اور لام الفعل کے درمیان الف کو بڑھا دیا تو طلابن ہو گیا. پھر یہ باب تفعیل کے مصدر سلامن اور کلامن کے وزن کے ساتھ مشتبہ ہو گیا. اس اشتباہ سے بچنے کے لیے عین الفعل کا ہم نے تکرار کیا. جب ہم نے عین الفعل کا تکرار کیا تو مکرر ہونے کے بعد اس کو مشدد بنا دیا تو طلابن بر وزن ضرابن ہو گیا. یہ صیغہ مبالغہ ہے، اس کے ساتھ پھر جو ہے اشتباہ ہو گیا. اس اشتباہ سے بچنے کے لیے تا کے زبر کو ہم نے ضمیر میں چینج کر دیا تو طلابن ہو گیا. تیسری تنبیہ، وہ تنبیہ یہ ہے کہ طوالب اصل میں طالبتن تھا، ہم نے طالبتن سے جمع مکسر کا صیغہ بنانا چاہا تو الف جو علامت جمع مکسر ہے عین الفعل اور فاء الفعل کے درمیان اس کو بڑھا دیا تو دو الف کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا. دونوں میں سے کسی ایک کو حذف بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دونوں علامتیں ہیں. علامت ہونے کی وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک کو حذف بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس الف فاعل کو واو میں تبدیل کر دیا، توالبتن ہو گیا. اور تا اس کی دلالت وحدت پر ہوا کرتی ہے اور صیغہ کثرت پر دلالت کرتا ہے تو تائے وحدت کو گرا دیا، توالبن ہو گیا. اب آئیے اصل عبارت کی طرف چلتے ہیں. وگاہ باشد
کہ بر وزن فعیل آیت، اور کبھی کبھار فعیل کے وزن پر اسم فاعل آتا ہے. اسم فاعل کبھی کبھار فعیل کے وزن پہ آتا ہے. مثلا جو شرف یشرف فهو شریف، مثال کے طور پر جو ہے شرف یشرف فهو شریف، شریف فعیل کے وزن پر بھی یہ جو ہے آ گیا ہے. یعنی کبھی کبھار فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے. وہ بر وزن فعال آیت، اور کبھی کبھار فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. کیوں؟ حسنا یحسن فهو حسن، اس مثال میں جو ہے حسن اس کے وزن پر بھی آیا ہے، یعنی فعال کے وزن پر. وہ بر وزن فعال، کبھی کبھار فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. وفاعل، اور فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے. وفعل، اور فعل کے وزن پر بھی آتا ہے. وفعول، فعول کے وزن پر بھی آتا ہے. وفعال، اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. کیوں؟ جبان وخشن وصعب وذلول وشجاع، وہ ہرچے بر این اوزان آیت آندا صفت مشبہ خوانند، اور یعنی ہر وہ لفظ جو ان اوزان کے مطابق آ جائے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. تنبیہ، ایک تنبیہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ صفت مشبہ کی تعریف کیا ہے. صفت مشبہ اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے کسی صفت کے ثابت ہونے پر، یعنی ثابت صفت کے اوپر جو دلالت کرے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. اس کو فعل ثلاثی مجرد لازم سے بناتے ہیں. مثلا شجاع، صفت شجاعت دل مرد کے لیے ثابت ہے. شریف، صفت شرافت شریف مرد میں پائی جاتی ہے. تو پس جو ہے کیا ہے، صفت مشبہ اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے کسی صفت کے ثابت ہونے پر. دوسری تنبیہ یہ ہے کہ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہے. دونوں صفت پر دلالت کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ہاں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اسم فاعل وقتی صفتوں پر دلالت کرتا ہے. مثلا ضارب، مارنے والا ایک شخص. اب مارنا وہ ہمیشہ ثابت صفت تو نہیں ہے، کبھی کبھار وہ جو ہے ضرب یعنی جو صفت ہے وہ کبھی کبھار اس سے صادر ہوا کرتی ہے. بس اسم فاعل وقتی صفتوں پر دلالت کرتا ہے، اور صفت مشبہ ثابت صفتوں پر دلالت کیا کرتا ہے. صفت مشبہ کے وزن 9 ہے، یعنی اس کے 9 اوزان ہیں جس کو ہم جو ہے ترتیب سے ذکر کر رہے ہیں. مثلا صفت مشبہ کا ثلاثی مجرد لازم سے یہ وزن ہے: فعیل شریف بزرگ ہوا، فعول ذلول رام، فعلان مانند عطشان، عطشان فعلان کے وزن پہ، فاعل خاشن، خاشن فاعل کے وزن پہ، فعال حسن، حسن فعل کے وزن پر، فعل صعب یعنی صعب فعل کے وزن پہ، فعال شجاع، شجاع فعال کے وزن پر ہے، فعال جبان، جبان فعال کے وزن پر ہے، افعل اسود، اسود افعل کے وزن پر ہے. ایک دوسری تنبیہ یہ ہے کہ صفت مشبہ فعل غیر ثلاثی مجرد لازم میں سے صفت مشبہ اس فعل کے اسم فاعل کے وزن پر صفت مشبہ کو بنایا جاتا ہے. مانند اعتدل، مثلا اعتدل معتدل، اطمئن مطمئن، اس کے وزن پر صفت کو بنایا جاتا ہے. کچھ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آپ حل کر کے آئیں گے. صفت مشبہ کی تعریف کیا ہے؟ صفت مشبہ کا معنی کے اعتبار سے اسم فاعل کے ساتھ کیا فرق ہے؟ صفت مشبہ کن افعال میں سے صفت مشبہ کو بنایا جاتا ہے؟
اور صفت مشبہ کے وزن اور اوزان لکھیں اور بتائیں. ان عبارتوں میں صفت مشبہ کو آپ معین کریں، مشخص کریں. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم هو العلی العظیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم المؤمن حسن المؤونۃ خفیف المؤونۃ قانع بما رزقہ اللہ. قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام انا لنحب من کان عاقلا فہیما فقیہا حلیما مداریا صبورا صادقا وفیا. ایک اور تمرین دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان افعال سے صفت مشبہ آپ بنا کر کے لائیے گا. مارزہ، خشنا، عضبا، حلما، فقہا، لؤما، شرحا، ورعا، عطشا، ذلا، جبنا، شجعا، شرفا، حسنا، صعبا، سودا. فصل بدان کے سیغے فعال مبالغہ رابط در فاعل، یعنی آپ جان لو کہ فعال کا سیغہ یعنی سیغے فعال یہ سیغے مبالغہ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل میں مبالغے کے اوپر. چون مثلا رجل ضراب وامرأۃ ضراب، زیادہ مارنے والا شخص یا زیادہ مارنے والی عورت. مذکر و مؤنث یکساں بودے، یہ لفظ یہ صیغہ ایک ہے جو مذکر اور مؤنث کے لیے برابر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دونوں کے لیے یہ ضراب لفظ آتا ہے. وفعول نیز مبالغہ ربط، اور فعول بھی صیغہ مبالغہ ہے. کیوں؟ مثلا رجل طلوب وامرأۃ طلوب، وگاہ باشد کے تارا زیاد کنن، برائے زیادتی مبالغہ. اور کبھی کبھار مبالغے کی زیادتی کے لیے تا کو آخر میں بڑھا دیتے ہیں. وگاہ باشد کے تارا زیاد کنن، اور کبھی کبھار تا کو زیادہ کرتے ہیں برائے زیادتی مبالغہ، مبالغے کی زیادتی کے لیے. کیوں؟ رجل علامت وامرأۃ علامت، یہ علامت یہ تا جو ہے علامت تانیث نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کے لیے. ورجل فروقۃ وامرأۃ فروقۃ ومفعال ومفعیل وفعیل نیز مبالغہ ربط ہے. اور مفعال مفعیل فعیل بھی یہ صیغے مبالغہ ہیں، مذکر و مؤنث در انا یکساں بودے، یہ بھی مذکر اور مؤنث کے لیے برابری کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ رجل مفعال وامرأۃ مفعال ورجل منطیق وامرأۃ منطیق ورجل شریر وامرأۃ شریر، رجل شریر وامرأۃ شریر. وفعال نیز مبالغہ ربط، اور فعال بھی صیغہ مبالغہ ہے، مذکر و مؤنث در آ یکساں بود، اس میں بھی مذکر اور مؤنث یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ رجل طوال وامرأۃ طوال. بطور تنبیہ میں صیغہ مبالغہ کو اوزان بترتیب جو ہے وزنوں کے مطابق ذکر کروں گا. پہلے صیغہ مبالغہ، یعنی مبالغہ کیسے کہتے ہیں؟ مبالغہ اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے کہ کسی چیز میں ایک صفت پہلے سے موجود ہے لیکن اس صفت جو موجود ہے اس کی زیادتی پر دلالت کرے، یعنی پہلے وہ صفت تھی لیکن اس صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرے. کبھی کبھار ایک صفت موصوف میں حد معمول کے مطابق ہوا کرتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موصوف میں حد معمول سے زیادہ کسی صفت کو آپ بتانا چاہیں،
یعنی یہ صفت موصوف میں حد معمول سے زیادہ ہے تو اس کے لیے خاص وزن علماء صرف نے معین کر کے رکھے ہیں، خاص الفاظ اور اوزان اور وزن استعمال کرتے ہیں، ان کو صیغے مبالغہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص معمولاً حسد کرتا ہے، اس کو حاسد کہتے ہیں، اور کوئی شخص کبھی کبھار جھوٹ بولتا ہے تو اسے ہم کاذب کہتے ہیں۔ لیکن اگر شخص ان دو صفتوں میں حد سے بڑھ جائے، صفت حاسد ہونا اور جو ہے جھوٹ بولنا یا حسد کرنا، یہ دو صفتیں، اگر دو صفتوں میں کوئی شخص حد سے بڑھ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حسود، کذاب اسے کہیں گے۔ صیغے مبالغہ کے اوزان سمائی ہیں اور وہ فقط ہی فقط فعل ثلاثی مجرد سے بنائے جاتے ہیں۔ مشہور ترین اوزان اس ترتیب سے فعیل مثلا صدیق، فعیل مثلا علیم، فعال مثلا علام، فعالۃ مثلا علامۃ، مفعال مثلا مفعال، فعال مثلا کبار، فعول مثلا قیوم، فعول مثلا قدوس، فاعل مثلا حاضر۔ کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ حل کر کے آ جائیں گے۔ صیغے مبالغہ کی تعریف کریں کہ مبالغہ کیسے کہتے ہیں۔ صیغے مبالغہ کے وزن لکھ کر کے آئیے۔ آیا صیغے مبالغہ کے وزن سمائی ہی یا نہیں ہے، اور کن افعال سے ان کو بنایا جاتا ہے؟ اگر ہم مبالغے کو دو برابر بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تمرین دینا چاہتا ہوں، ان میں سے صیغے مبالغہ کو آپ مشخص اور معین کریں۔ مثلا ان ربک هو الخلاق العلیم، ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ لیس بظلام للعبید، یا ستار العیوب ویا غفار الذنوب ویا علام الغیوب۔ ایک اور تمرین دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، انشاءاللہ آپ حل کر کے آ جائیے۔ یہ اصل کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے جو ہے یہ آپ کو ایک تمرین دینا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ حل کر کے آئیں گے۔ نیچے یعنی جو ہے یہ افعال ہیں، ان افعال میں سے صیغے مبالغہ بنائیں۔ کذب، علم، ضحک، اکل، کفر، فضل، طبل، قدس، صبغ، فلح، حمل، حفر، قبر۔ آئیے اب اپنے اصلی مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ فصل، اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرد بر وزن مفعول آیت۔ یہ فصل اسم مفعول کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم اسم مفعول کی تعریف بیان کریں گے، اس کے بعد اپنے اصلی مطلب کی طرف چلیں گے۔ اسم مفعول اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے اس شخص یا چیز پر جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، مثلا معقول، مکسور، مکتوب، مضروب، مضروبان۔ یہ جو ہے اسم مفعول کے صیغے ہیں۔ اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرد بر وزن مفعول آیت۔ اسم مفعول فعل ثلاثی مجرد میں سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ کیوں؟ مثلا مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات و مضارب۔ یا مأکول، مأکولان،
مأکولون، مأکولتن، مأکولتان، مأکولاتن. تو یہ جو ہے اس میں مفعول کے بارے میں ہماری فصل چل رہی ہے. اب تھوڑا سا نیچے ہم حاشے میں پڑھتے ہیں کہ مضروبن اصل میں کیا تھا. تنبیہ، مضروبن اصل میں یضرب تھا. ہم نے چاہا کہ یضرب سے اس میں مفعول کا صیغہ بنائیں، علامت مضارع کو حذف کر دیا، اس کی جگہ پر میم مضموم کو رکھ دیا، مضربن ہو گیا. یہ باب افعال کے اس میں مفعول سے مشتبہ ہو گیا. مکرمن جو اس میں مفعول ہے باب افعال سے، اس کے ساتھ مشتبہ ہو گیا. یہ تو اس التباس سے بچنے کے لیے میم کے ضمے کو فتح میں تبدیل کر دیا، مضربن ہو گیا. مضربن تو بن گیا، لیکن ایک اور اشکال لازم آ جاتا ہے اور اشتباہ لازم آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس میں زمان و مکان کے صیغے سے مشتبہ ہو گیا مشربن. اس التباس سے بچنے کے لیے پھر عین الفعل کے فتح کو ضمے میں تبدیل کر دیا، مضروبن بروزن مفعولن ہو گیا. اور یہ کلام عرب میں بغیر واو اور تا کے اس میں مفعول نہیں دیکھا گیا ہے. پس ضمے میں اشباع کر دیا اس حیثیت سے کہ اس سے واو حاصل ہو جائے، مضروبن ہو گیا. صاف صاف یہ کہہ دو کہ علامت مضارع کو گرا دیا اور اس کی جگہ پہ میم مفتوح کو رکھ دیا، اور عین الفعل اور لام الفعل کے درمیان واو جو اس میں مفعول کی علامت ہے اس کو بڑھا دیا، اور تنوین جو اس میں متمکن کی علامت ہے اس کو آخر میں ہم نے بڑھا دیا. مضروباتن میں ایک تنبیہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ نیچے ہم حاشے میں پڑھتے ہیں. مضروباتن در اصل مضروبتن بود، مضروبات اصل میں مضروبتن تھا. خواستیم از مضروبتن صیغہ جمع مؤنث اس میں مفعول کنیم، ہم نے چاہا کہ مضروبتن سے جمع مؤنث کا صیغہ اس میں مفعول، یعنی اس میں مفعول کا جمع مؤنث کا صیغہ بنائیں الف و تا کہ علامت جمع مؤنث بود آخرش لاحق کر دیں. الف اور تا جو کہ جمع مؤنث کی علامت تھے ان کو آخر میں ہم نے ملحق کر دیا، مضروبتاتن ہو گیا. مضروبتاتن شد یعنی مضروبتاتن ہو گیا. تائے اول دلالت میں کنت بوحدت، پہلی تا وحدت پر دلالت کرتی ہے، و تائے دوم دلالت میں کنت برکسر، اور تائے دوم جو ہے دوسری تا وہ کسرت پر دلالت کر رہی ہے. پس منافات بود میان وحدت و کسرت، وحدت اور کسرت کے درمیان منافات ہے. اس منافات کو ختم کرنے کے لیے تائے وحدت را انداختین، تائے وحدت کو ہم نے گرا دیا، ختم کر دیا، حذف کر دیا، زیرہ کہ تائے دوم دلالت بر تانیث میں کنت، کیونکہ دوسری تا کی دلالت تانیث کے اوپر ہے. بس مضروباتن شد، ایک تا کو ہم نے حذف کر دیا تو مضروباتن ہو گیا، یعنی زدے می شود جماعت زنان، یعنی مارا جاتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کو ابھی یا زمانے آئندہ میں. فاصل اس میں فاعل از فعل ثلاثی مزید فی و فعل رباعی مجرد و مزید فی چون فعل مستقبل معلوم عن باب باشد. اس فصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس میں فاعل فعل ثلاثی مزید فی اور فعل رباعی مجرد یا فعل رباعی مزید فی میں سے اس میں فاعل اس باب کے فعل مستقبل معلوم کی طرح ہے.
یعنی اس میں فاعل فعل ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی میں سے اس میں فاعل اس باب کے فعل مستقل معلوم کی طرح ہی ہوگا، چنانکہ میم مضموم بجائی حرف استقبال میں آگا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ حرف استقبال کو جو ہے ہم ہٹائیں گے، اس کی جگہ پہ میم مضموم کو رکھیں گے، وہ ما قبل حرف آخر مقصور گدر، اور آخری حرف سے جو ما قبل ہے اس کو ہم مقصور کریں گے اگر مقصور نہ باشد، اگر وہ مقصور نہ ہو، چون مکرمن و منطلقن و مستخرجن و مدحرجن و متدحرجن۔ مثلا جو ہے کیا ہے مکرمن، اس کا فعل مستقبل معلوم، اس باب کا فعل مستقبل معلوم کیا ہوگا؟ یکرم، یا کے بجائے میم مضمون رکھ دیا، اور میم جو آخری حرف ہے اس سے پہلے والے حرف کو جو راہ ہے اس کو ہم نے مقصور کر دیا۔ منطلقن، انطلق ینطلق، یا کو گرا دیا، میم مضمون رکھ دیا، قاف حرف آخر ہے اس سے پہلے کسرہ ہم نے دے دیا۔ مستخرجن، یہ باب استفعال ہے، اس کا فعل مستقبل معلوم یعنی فعل مضارع معلوم کس طرح ہوگا؟ یستخرج، یا کے بجائے میم مضمون کو رکھ دیا، جیم آخری حرف ہے اس سے پہلے والا حرف را ہے۔ مکرمن و منطلقن و مستخرجن، یہ فعل ثلاثی مزید فی کی مثال۔ و مدحرجن، مدحرجن یدحرج تھا اصل میں، یا علامت مضارع کو حذف کر دیا، جیم آخری حرف اس سے پہلے را ہے اس کو ہم نے مقصور کر دیا، مدحرجن بن گیا۔ و متدحرجن یتدحرج تھا اصل میں پھر مضارع، تو ہم نے علامت مضارع کو گرا دیا، حذف کر دیا، جیم آخری حرف ہے اس سے پہلے را ہے اس کو ہم نے مقصور کر دیا، متدحرجن ہو گیا۔ مدحرجن فعل رباعی مجرد کی مثال، و متدحرجن فعل رباعی مزید فی کی مثال۔ وہ مجموع ان دانستے میں شد، مجموع انشاءاللہ ان کو پہچانا جائے گا، ان کا بحث آگے آئے گا، ہم ان کی ڈیٹیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ فصل، اسم مفعول از ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی جو فعل مستقبل مجہول آن بابا شد۔ اس فصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسم مفعول ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد یا رباعی فعل رباعی مزید فی میں سے اسم مفعول کس طرح بنے گا؟ جو فعل مستقبل مجہول عن باشد، اس باب کے فعل مستقبل مجہول کی طرح ہوگا، یعنی کیا؟ چنانچہ میم مضموم بجائے حرف استقبال میں حاد شود، میم مضموم حرف استقبال یعنی علامت فعل مضارع کی جگہ پر میم مضموم کو رکھا جائے گا، وما قبل حرف آخر، اور آخری حرف سے جو پہلا والا حرف ہے مفتوح گردد اس کو مفتوح کیا جائے گا اگر مفتوح نہ باشد، اگر وہ مفتوح نہ ہو، چون مکرمن و منطلقن و مدحرجن و متدحرجن۔ مکرمن یکرمن تھا اصل میں، علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، اس کی جگہ پہ میم مضموم کو رکھ دیا، میم حرف آخر ہے اس سے پہلے را ہے اس کو ہم نے مفتوح بنا دیا۔ وہ منطلقن انطلق ینطلق، اصل میں ینطلق تھا، یا کے بجائے میم مضموم کو رکھ دیا، قاف حرف آخر اس سے پہلے لام ہے اس کو مفتوح بنا دیا۔ وہ مدحرجن، پہلے دو مثالیں ثلاثی مزید فی کی ہیں، وہ مدحرجن اصل میں یدحرجو تھا، یا کو حذف کر دیا، میم مضموم کو رکھ دیا، جیم حرف آخر اس سے پہلے را ہے اس کو ہم نے مفتوح بنا دیا، یدحرجو کے بجائے مدحرجن بن گیا۔ وہ متدحرجن، متدحرجن اصل میں یتدحرجو تھا، میم مضموم کو علامت مضارع کی بجائے رکھ دیا یعنی یا کو حذف کر دیا، اور جیم حرف آخر اسے پہلے را ہے، را کو مفتوح بنا دیا۔ وہ مجموعہ دانستے میں شود انشاءاللہ، اور مجموعہ انشاءاللہ ان کی معلومات حاصل کی جائے گی۔ ایک تھوڑا سا حاشیہ ہے نیچے، اس میں اشکال ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہے۔ اگر کسی بحث کنک در اینجا
اگر کوئی ادھر اعتراض کرنا چاہے کہ اس میں مفعول از فعل مضارع مجہول مشتق است، کہ اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے مشتق ہے، بنابر ان قول مصنف، اس بنا پر مصنف کا کو کہ ما قبل آخر مفتوح گردد، کہ اس آخر سے جو پہلے والا حرف ہے اس کو مفتوح کیا جائے گا اگر مفتوح نہ باشد، اگر وہ مفتوح نہ ہو درست نہ شود، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ زیرا کے وقتی کہ از فعل مضارع مجہول مشتق شد، کیونکہ جب فعل مضارع مجہول سے اسم مفعول کو بنایا گیا ہے ہمیشہ ما قبل آخر مفتوح، تو ہمیشہ فعل مضارع مجہول کے آخر حرف سے پہلے والا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ جواب وہ یہ، جواب میں کہیں گے کہ ان بحث در مصنف وارد نہیں ہے، یہ اعتراض مصنف کے اوپر وارد نہیں ہو سکتا ہے، بے جہت آن کہ مصنف گفتے، اس لیے یہ اعتراض وارد نہیں ہے کہ مصنف نے کہا ہے کہ اس میں مفعول الثلاثی مزید فی وربائی مجرد و مزید فی چو فعل مستقبل مجہول آن باشد، مصنف نے کہا ہے کہ اس میں مفعول فعل ثلاثی مزید فی ربائی مجرد اور ربائی مزید فی میں سے اس میں مفعول اس باب کے فعل مستقبل مجہول کی طرح ہے، نہ کہ یہ کہا ہے کہ اس سے جو ہے مشتق ہوتا ہے، ورنہ گفتے کہ از فعل مستقبل مجہول مشتق ہے، اس طرح نہیں کہا ہے کہ فعل مستقبل مجہول سے وہ مشتق ہے، تا ان بسوات آیا تاکہ یہ اعتراض اس کے اوپر لازم آ جائے۔ پس مراد مصنف آس، پس مصنف کی مراد یہ ہے، یعنی پس مراد مصنف آس کہ ہم چنان کہ ما قبل آخر مستقبل مجہول فتح اگر مفتوح نہ باشد، یعنی پھر مستقبل مجہول کو فتح دیں گے اگر مفتوح نہ ہو، تو اس طرح در اسم مفعول چنی است، یعنی جس طرح فعل مجہول کے ما قبل آخر کو فتح دیتے ہیں اگر مفتوح نہ ہو، اسی طرح اس میں مفعول میں بھی یہی بات ہے، یعنی کیا؟ یعنی مفعول در این حکم مثل مضارع مجہول، یعنی اس میں مفعول اس حکم میں مثل مضارع مجہول کی طرح ہے کہ ما قبل آخر شرافت دان، اس کے ما قبل یعنی آخر کے ما قبل آخری حرف سے جو پہلا والا حرف ہے اس کو فتح دیں گے اگر مفتوح نہ باشد، اگر وہ مفتوح نہ ہو، ولیکن فرق ما بینہما آس، لیکن ہمارا فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ در اسم مفعول میں میم مضموم بجائیے حرف مضارع نہاد شود، اس میں حرف مضارع کی جگہ پہ میم مضموم کو رکھا جائے، یعنی علامت مضارع کو حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ میم مضموم کو رکھا جائے۔ فاصل بدا کہ مختل الفا از باب فعل یفعل نیومد در لغت فصیحہ، اس فصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لغت فصیحہ میں فعل یفعل کے باب سے معتل الفا نہیں آیا ہے۔ مثال واوی از باب فعل یفعل، مثال واوی فعل یفعل کے باب سے یہ بتانا چاہتا ہے الوعد، وعد مصدر ہے، اس سے مثال واوی کس طرح بنائیں گے؟ یعنی وعدے کرتے ہیں، یعنی وعدہ دینا، ماضی معلوم۔ فعل یفعل سے مثال واوی کی ماضی معلوم اس طرح ہوگی، وعد وعدا وعد وعدت وعدتا وعدنا وعدت وعدتما وعدتم وعدت وعدتما وعدتنا وعدت وعدنا تا آخر، یعنی الی آخر سیگا۔ ہم چنان کہ در صحیح دانستے شد، جس طرح صحیح میں جانا، یعنی جس طرح صحیح میں ہم نے معلوم کر لیا تھا اس طرح جو ہے یہاں پہ بھی یہ گردان ہوگی۔ صحیح میں کس طرح تھا؟ نصرہ نصرہ نصر نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرت نصرنا، یا ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ پس از این جہت اورا مثال گوین، پس اس جہت سے اس کو مثال کہتے ہیں کہ مثل سیس در احتمال حرکات ثلاثہ،
یعنی یہ صحیح کی طرح ہے حرکات ثلاثہ میں، فعل، فاعل، فاعول، ان تین حرکات میں جو ہے کبھی عین الفعل مفتوح ہوتا ہے، کبھی عین الفعل مکسور ہوتا ہے، کبھی عین الفعل مضموم ہوتا ہے، ان تین حرکات ثلاثہ میں صحیح کی طرح ہے۔ ومستقبل معلوم یعد یعدان یعد، تعد تعدان یعدن، تعد تعدان تعدون، تعدین تعدان تعدن، اعد نعد، تا آخر۔ اصل یعد یعد بود، یعد کی اصل یعد تھا، واو واقع شدہ بود یعنی یا مفتوحہ و کسر لازمہ، واو واقع ہوا تھا یا مفتوحہ اور کسر لازمہ کے درمیان، ثقیل بود، واو کا ادا کرنا ثقیل ہے، انداختن اس واو کو گرا دیا، یعد شد، یعد ہو گیا۔ وبا تا و نون و حمزہ نیز انداختن، اور تا، نون اور حمزہ کے ساتھ بھی واو کو گرا دیا برائے موقت باب، باب کی موقت کے لیے، یعنی کیا؟ یعنی توعد سے بھی واو کو حذف کر دیا، نوعد سے بھی واو کو حذف کر دیا، اوعد سے بھی واو کو حذف کر دیا، تو تعد بن گیا، نعد بن گیا اور عائد بن گیا۔ عمل حاضر اس طرح ہوگا، اد، ادا، ادو، ادی، ادا، ادن۔ آئیے تھوڑا سا ہم حاشے کی طرف چلتے ہیں۔ اد امر است، اد فعل امر حاضر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ادا تثنیہ کا ہے، ادو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ادی واحد مؤنث حاضر فعل امر سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ادا تثنیہ کا، تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے، ادنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے حاضر۔ اد امر از تعد و یا از توعد، اد امر ہے تعد سے یا توعد سے، اما از تعد یعنی تعد سے فعل امر حاضر مذکر ہے، وہ کس طرح؟ تا کے حرف مضارع بود از اولش انداختیم، تا جو علامت فعل مضارع تھی، حرف مضارع تھا، اس کو ہم نے گرا دیا، حذف کر دیا، نظر کر دیم بما بعد حرف مضارع، حرف مضارع کے بعد والے حرف کو ہم نے دیکھا، حرف مضارع کے بعد جو حرف ہے ہم نے اس کو دیکھا، متحرک بود، وہ متحرک تھا، ہمون حرکت امر بنا کر دی، اسی حرکت کے ساتھ ہم نے امر بنایا، وہ حرکت آخر رفع خفت اور آخر کو ہم نے ساکن کر دیا، یعنی کیا؟ یعنی اگر دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں جو علامت مضارع ہے اس کو گرانے کے بعد، اس کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے ماں بعد متحرک ہے یا متحرک نہیں ہے، اگر متحرک ہے تو فقط ہم آخر کو ساکن کر دیں گے، اگر حرف علت نہ ہو، اگر آخر میں حرف علت ہے تو ہم اس کو گرا دیں گے، اور اگر علامت فعل مضارع کے بعد حرف ساکن ہے تو حمزہ وصل لائیں گے، حمزہ وصل کبھی مضموم ہوتا ہے اور کبھی مکسور ہوتا ہے۔ وَأَذْ تَوْعِدُ تا کے حرف مضارع بود از اولش انداختیں، اور توعد سے کس طرح فعل امر بنایا؟ وہ اس طرح کہ تا جو حرف مضارع تھا، علامت مضارع تھا، اس کو ہم نے گرا دیا ابتدا سے، نظر کرتے ہیں کہ ماں بعد حرف مضارع ساکن بود، حرف مضارع کے بعد والے حرف کو ہم نے دیکھا کہ وہ ساکن تھا، کیوں؟ ابتدا میں ساکن محال است، اور ساکن کے ساتھ ابتدا کرنا وہ محال ہے، احتیاج افتاد حمزہ وصل، حمزہ وصل کی طرف ہم محتاج ہو گئے، وچوں ماں بعد ساکن مقصود، اور چونکہ ماں بعد ساکن یعنی ساکن کے بعد والا وہ مقصور تھا، حمزہ وصل مقصور در اولش آواتین۔ صاف صاف یوں کہہ دو کہ اگر نصر ینصر کے مادے یعنی باب سے ہوگا تو وہاں پہ حمزہ وصل مضموم آئے گا، اگر فعل یفعل یا فعل یفعل کے باب سے ہوگا تو وہاں پہ حمزہ وصل
مکسور لائیں گے. وہ حرکت آخر وقفی افتاد، اور آخر کو ہم نے ساکن کر دیا تو ابعد ہو گیا. واو ساکن ماقبل مکسور، واو ساکن تھا ماقبل مکسور تھا، قلب یا قدیم، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، ای عد شد، ای عد ہو گیا. اجتماع ثلاث کسرات شد، یہاں پہ تین جو ہے کسرات جمع ہو گئے. کیوں اجتماع ثلاث کسرات کبھی بود؟ کیونکہ تین کسرات کا اجتماع وہ کبھی تھا، یا رانداختین یا کو حذف کر دیا. اے عد شد، اے عد ہو گیا بجہت حرکت یافتن این از حمزے وصل مستغنی شدیم، جو کہ این الفعل کو حرکت تھی، اس حرکت کی وجہ سے ہم حمزے سے مستغنی ہو گئے. اد شد، اد ہو گیا. یعنی وعدے کن اے مرد حاضر الان، یعنی اے مرد حاضر ابھی ابھی تم وعدہ کرو. چون نون تاکید ثقیلہ در آیت گوئی، اگر فعل امر حاضر کو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ آپ استعمال کریں تو اس طرح کہیں گے. کیوں نون تاکید ثقیلہ در آیت، اگر نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فعل امر کو استعمال کیا جائے تو اس طرح کہو اذن اذان اذن اذن اذان اذنان. یہاں پہ آئیے تھوڑا سا ہم حاشیے کی طرف چلتے ہیں کہ اذن کیسے بنا. اذن سیغے مفرد مؤنث امر حاضر اصل، اذن یہ مفرد مؤنث امر حاضر ہے مؤکد بنون تاکید ثقیلہ، اس کو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ لایا گیا ہے. در اصل ایدی بود، اصل میں یہ ایدی تھا، مؤکد قدیم بنون تاکید ثقیلہ. اس کو ہم نے جو ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ مؤکد کرنا چاہا تو نون تاکید ثقیلہ در آخرش، یعنی جو نون تاکید ثقیلہ در آخر مفرد مؤنث امر حاضر لاحق شد، نون تاکید ثقیلہ کو مفرد مؤنث امر حاضر کے آخر میں ہم نے ملحق کر دیا. تو یہاں پہ یا اور نون یہ دو ساکن ہیں. ادین شد، التقاء ساکنین شد، میاں یا و نون، یا اور نون کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور یا کے درمیان میں التقاء ساکنین ہو گیا. یا رب جہت التقاء ساکنین انداختین، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے حذف کر دیا از برائے ان کے، اس لیے از برائے آن کے، اس لیے کہ ما یدل علیہ کے کسر باشد موجود بود، جو یا کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے وہ موجود ہے. وہ کون سی؟ ایک کسرہ ہے. بس اے دن شد، اے دن ہو گیا، یعنی وعدے کن تو یک زن حاضر الان، یعنی تو ایک حاضر عورت وعدہ کرو ابھی ابھی. وبانون تاکید خفیفہ گوئی، اگر فعل امر حاضر کو نون خفیفہ یعنی نون تاکید خفیفہ کے ساتھ اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس طرح کہو ایدن ایدن ایدن، اس طرح. اما امر غائب میں امر غائب کے سیغے اس طرح ہو گئے لیعد لیعدا لیعدو لتعد لتعدا لیعدنا. ونون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بر قیاس گزشتے، اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ گزشتہ قیاس کے مطابق اس میں ملحق کریں گے. نہیں لا یعد لا یعدا لا یعدو تا آخر، یعنی لا یعد لا یعدا لا یعدو لا تعد لا تعدا لا یعدن لا تعد لا تعدا لا تعدو لا تعدی لا تعدا لا تعدن لا اعد لا اعد لا نعد تا. ونون تاکید ثقیلہ و خفیفہ برآں وجہ اس کے دانش سے، اور اس میں بھی جو ہے کیا ہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو اس وجہ کے مطابق جو ابھی ابھی معلوم ہو گئے، یعنی اس گزشتہ حالت کے مطابق اس میں بھی جو ہے نون تاکید خفیفہ یا نون تاکید ثقیلہ ہم اس میں ملحق کریں گے. وحال با لم ولما آن چنا اس کے در صحیح دانستے شد، اور حال لم
اور لما کے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح ہم نے صحیح میں پہچانا تھا. وہ حروف ناصبہ گوئی حروف ناصبہ کے ساتھ آپ اس طرح کہیں گے ان یعد ان یعدا ان یعدو انت عدا انت عدا ان یعدنا انت عدا انت عدا انت عدو انت عدی انت عدا انت عدنا ان عدا ان عدا. مثال واوی کی از باب فعل یا فعل ماد وعد سے فعل ماضی مجہول کی گردان اس طرح ہوگی. ماضی مجہول وہ ادا وہ ادا وہ ادو وہ ادت وہ ادتا وہ ادنا وہ اتا وہ اتما وہ اتم وہ ات وہ اتما وہ اتن وہ اتو وہ ادنا تا آخر. مستقبل مجہول اس طرح ہوگی مثال واوی میں سے مادے الوعد سے یوعد یوعدان یوعدون توعدو توعدان یوعدنا توعدو توعدان توعدون توعدین توعدان توعدنا اوعد نوعد. اب آئیے ہم تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں یوعد کے بارے میں. یوعد در اصل یعد بود. یوعد جو مثال واوی ہے از باب فعل یفعل. ایک میں قاعدہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مضارع مثال واوی میں اگر اس کا وزن یفعلو کے وزن پہ آ جائے یا حروف حلقیہ میں سے کوئی ایک حرف ہو یفعلو کے وزن پہ تو وہاں پہ یہ واو گرا دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. اب آئیے ہم جو ہے اصل کی طرف چلتے ہیں. یوعد در اصل یعد بود. یوعد اصل میں یعد تھا معلوم بود یعد معلوم تھا مقاصد مجہول بنا کو نہیں. ہم نے چاہا کہ اس کا مجہول بنائیں اولش را ضمیر دیں. اس کے اول کو ہم نے ضمیر دے دیا. وہ ما قبل آخرش یعنی دال جو آخر اس سے پہلے والا حرف جو عین ہے اس کو ہم نے زبر دے دی. وہ ما قبل آخرش را فتح اور اس کے آخر سے پہلے والے حرف کو ہم نے فتح دے دی. یعنی کیا یعنی یو دال آخری حرف ہے اس سے پہلے والا عین ہے عین کو ہم نے فتح دے دی. واو محذوفہ عود کر دے بجائے خود آیت. اور جو واو محذوف ہو گیا تھا اس کو اپنی جگہ پر لے کر کے آئیں گے. یو اد شد یو اد ہو گیا. وعدے کر دے مشود ایک مدگار یعنی وعدہ دیا جاتا ہے ایک مدگار کو الان یا در زمانے میں ابھی یا آئندہ زمانے میں. واو محذوفہ بجائے خود امت واو محذوفہ کو اپنی جگہ پر لائیں گے زیرا کے کسر این ظاہر سے کیونکہ این الفعل کے اوپر جو کسرہ تھی وہ تو ظاہر ہو گئی. اب اس کے اوپر فتح آ گئی ہے تو واو اپنی جگہ پر واپس پلٹ کر کے آئے گا. اس میں فاعل واعدن واعدان واعدن مثال واوی سے اس میں فاعل اس طرح اس کے سیغے بنیں گے. واعدن واعدان واعدون واعدتن واعدتان واعداتن تا آخر تک. اب آئیے تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں. واعدن در اصل یوعد بود. واعدن اصل میں یوعد تھا ما خاصم از یوعد سیغے مفرد مذکر اس میں فاعل بنا کو نہیں یعنی اس میں فاعل کا مفرد مذکر کا سیغہ اگر ہم بنائیں تو یا کہ حرف مضارع بود یا جو حرف مضارع تھا از اولش انداختیم یوعد سے جو یا حرف مضارع تھا علامت مضارع تھا اس کو ہم نے گرا دیا حذف کر دیا. وہ الف کی علامت فاعل بود. الف جو اس میں فاعل کی علامت ہے میان فاعل فعل و عین الفعل در آوردی. فاعل فعل اور عین الفعل کے درمیان میں الف جو علامت اس میں فاعل ہے اس کو ہم نے زیادہ کر دیا. و تنوین کے متمکن اسم بود جو اس میں متمکن کی علامت ہے تنوین بے آخرش لاکھ کر دیں اس کو آخر میں ہم نے ملحق کر دیا. واعدن شد واعد ہو گئے یعنی واعد کنندے ایک مدگار یعنی ایک غائب مرد وعدہ کرنے والا الان یا در زمانے آئندہ ابھی یا آئندہ زمانے میں. واعدتن واعدتان واعداتن وواعد. اس میں مفعول اس کو کیا ہوگا موعودن موعودان موعودون موعودتن موعودتان موعوداتن تا آخر الى آخر کلمہ. مثال یائی از باب فعل یا فعلو المیسر کمار باختان
مثال یائی جو ہے باب فعل یا فعل سے، اس کا مادہ کیا ہے؟ المیسر، میسر یعنی جوا کھیلنا. ماضی معلوم یسر یسرا یسرو تا آخر. مستقبل معلوم، اس کا مستقبل معلوم کیا ہوگا؟ یسرو یسران یسرون تا آخر، یعنی تیسرو تیسران یسرنا تیسرو تیسران تیسرون تیسرین تیسران تیسرنا ایسرو نیسرو. امر حاضر ایسر ایسرا ایسرو ایسری ایسرا ایسرنا. امر حاضر اس طرح ہوگا. آئے اب تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھتے ہیں. ایسر در اصل میں تیسر بود، ایسر اصل میں تیسر تھا، مقاسم از تیسر تیسرو سیگے مفرد مذکر امر حاضر بنا کنیم. ہم نے چاہا کہ تیسر سے امر حاضر مذکر مفرد کا سیگا ہم بنائیں، تا کے حرف مضارع بود، تا جو حرف یعنی تا جو حرف مضارع تھا، علامت مضارع تھا، از اولش انداختیم، ابتدا سے اس کو حذف کر دیا. نظر کر دیم بے ما بعد مضارع ساکن بود. ہم نے فعل یعنی ہم نے علامت مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھا، وہ کیا تھا؟ ساکن تھا. احتیاج بحمزہ وصل استاد، ہمیں جو ہے حمزہ وصل کی ضرورت پڑ گئی. کیوں؟ ما بعد ساکن مقصور بود، حمزہ وصل مقصور در اولش آوردیم. کیونکہ ما بعد ساکن مقصور بود، ساکن کے بعد والا حرف جو ہم نے دیکھا وہ مقصور تھا. حمزہ وصل مقصور در اولش آوردیم، اس کی ابتدا میں ہم نے حمزہ وصل مقصور کو ملحق کر دیا. وہ حرکت آخر پہ وقفی افتاد، اور آخری حرکت جو ہے وقفی صورت میں ساکت ہو گئی. یعنی ہم نے آخری حرف کو ساکن کر دیا. یہ اس صورت میں اگر آخر میں حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہوگا تو وہ حذف ہو جائے گا. ایسر شد، ایسر ہو گیا، یعنی کمار بازی کن اے مرد حاضر الان، یعنی ابھی ابھی جوا کھیلو اے مرد حاضر. نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہم اس طرح پہلے امر کی گردان کریں گے مثال یائی سے. ایسرن ایسران ایسرن ایسرن ایسران ایسرنان. نون تاکید خفیفہ اور جو ہے کیا ہے مثال یائی میں سے فعل امر حاضر کی گردان نون تاکید خفیفہ کے ساتھ اس طرح کریں گے. ایسرن ایسرن ایسرن. امر غائب اور امر غائب کی گردان ہم اس طرح کریں گے مثال یائی میں. لیسر لیسرا لیسرو تا آخر. ونون تاکید سکیرہ و خفیفہ پر کیا سے صحیح بود، اور نون تاکید سکیرہ یا خفیفہ وہ صحیح کے قیاس کے مطابق ہوگا. بچوں ماضی مجہول بنا کو نہیں گوئی. اگر آپ جو ہے یسر کا فعل ماضی مجہول بنانا چاہیں تو اس طرح کہیں گے یسر بہذا یسر بہذین یسر بہؤلاء یسر بہاتا یسر بہاتین یسر بہؤلاء یسر بک یسر بکما یسر بکم یسر بکی یسر بکما یسر بکن یسر بی یسر بنا. بچوں مضارع مجہول بنا کو نہیں. اگر فعل مضارع مجہول بنانا چاہیں مادے یسر سے تو اس طرح بنائیں گے یوسر بہذا یوسر بہذین یوسر بہؤلاء تا آخر. در فعل یعنی در فعل مضارع مجہول یا منقلب گردد بواو بمناسبت ضم ماقبل. ہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ فعل مضارع مجہول میں یا واو میں چینج ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے ضمہ ہے. اس ضمے یعنی پہلے ضمے کی مناسبت کی وجہ سے یا کو واو میں چینج کر دیں گے. وہ اس میں فاعل یاسر یاسران یاسرون یاسرتن یاسرتان یاسراتن و یواسر. اور جو ہے ماد یسر
میں سے اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ یاسرن، یاسران، یاسرون، یاسرتن، یاسرتان، یاسراتن، یواسر. و اسم مفعول اور اسم مفعول اس کا کیا ہوگا؟ میسورن بہ، میسورن بہما، میسورن بہم، میسورن بہا، میسورن بہما، میسورن بہن. مثال واوی از باب فعل یفعل الوجر. مثال واوی باب فعل یفعل، فعل یفعل سے مثال واوی مثلا مادہ کون سا ہے؟ الوجل ترسیدن یعنی ڈرنا. معلوم ان الوجل کے مادے سے اس کا فعل ماضی معلوم اس طرح ہوگا وجل یو جالو. وجل فعل ماضی، یو جالو یفعل کے وزن پہ، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہوگا. امر ایجل، امر کیا ہو جائے گا؟ ایجل. ایجلا ایجلو تا آخر. فہو واجل اور اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ واجل. وذاک موجول اور اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ موجول تا آخر. ایجل اصل میں کیا تھا؟ ایجل اصل میں توجلو تھا. علامت مضارع کو حذف کر دیا، بعد والے حرف کو ہم نے دیکھ لیا وہ ساکن تھا، اس لیے ہمیں جو ہے حمزے وصل مقصور کی ضرورت پڑ گئی. حمزے وصل مقصور ملحق کر دیا اور چونکہ پہلے زیر تھی اس واو کو ہم نے یا میں چینج کر دیا اور آخر کو ساکن کر دیا، ایجل ہو گیا. نہیں اس کی نہیں یعنی فعل نہیں کس طرح ہوگا؟ وہ فعل نہیں اس طرح ہوگا لا یوجل، لا یوجلا، لا یوجلو تا آخر. ایجلو مثال واوی از باب فعل یفعل، مثال واوی جو ہے باب فعل یفعل سے اس طرح ہوگا الوضع، وضع یعنی کسی کو بٹھانا اور کسی چیز کو رکھنا، ماضی معلوم. الوضع جو مصدر ہے اسی سے اگر ہم ماضی معلوم بنانا چاہیں مثال واوی تو وہ اس طرح بنے گا وضع، وضع، وضعوا، وضعت، وضعتا، وضعنا، وضعت، وضعتما، وضعتم، وضعت، وضعتما، وضعتن، وضعت، وضعنا. مستقبل معلوم، مستقبل معلوم اس کا کیا ہوگا؟ یعنی مثال واوی کا باب فعل یفعل سے مستقبل معلوم اس طرح ہوگا یضع. ایک میں آپ کو فائدہ دینے کا وہ فائدہ یہ ہے مثال واوی کے فعل مضارع میں جب بھی فعل مضارع یفعل کے وزن پہ آ جائے یا حروف حلقیہ میں سے کوئی ایک حرف ہو